میں نے آپ سب کو بتایا تھا کہ پنکی کو رہا کر دیا جائے گا اور وہی ہوا جس کا ڈر تھا، وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ اگر آپ کا تعلق ہے کسی طاقتور کے ساتھ تو پاکستان کا قانون آپ کے گھر کی باندھی ہے۔ اگر آپ کے تعلقات ہیں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ یا آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ پاکستان کے قانون کو اپنی رخیل بنا لیں گے، اور یہی ہوا۔ پنکی 9 مقدمات میں بری ہو گئی ہے۔ اب تک کی سب سے بڑی خبر آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ دوسری بڑی خبر ہے جی، آپ کو اس ویڈیو میں پہنچاؤں گا کہ پاکستان کا ایک بہت بڑا افسر ہے جس نے 9 مقدمات ختم کرانے میں پنکی کی مدد کی ہے، وہ کہاں کہاں پوسٹڈ رہا، اس کی ڈیٹیل اس ویڈیو میں۔ اور تیسری بڑی امپورٹنٹ، اگر آپ کے والدین، آپ کے ماں باپ آپ کو نشہ نہیں کرنے دیتے، آپ کو کوکین نہیں کرنے دیتے، آپ کو سگریٹ نہیں پینے دیتے، تو اس کا ایک بڑا اچھا علاج یہ وڈیروں، جاگیرداروں اور سیاستدانوں کے بچوں نے نکالا ہے۔ وہ علاج آپ سنیں گے تو یقین کیجئے آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے۔ اور چوتھی بڑی خبر، آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان کے اداروں کو نہیں پتا تھا کہ ایکٹر، ماڈل، یہ آپ کے منسٹرز، وزیر، مشیر، ایم این اے، سینیٹر، اسمبلیوں تک یہ کوکین بھیج رہی ہے پنکی؟ یہ ایک دم اچانک کیسے ہو گیا؟ حیران ہونے والے ہیں آپ۔ اور اس کے بعد پانچویں، آج آپ لکھ لیں میری بات کہ یہ پنکی 9 مقدمات میں اب بری ہو چکی ہے، اور باقی کے مقدمات جو 6-7 ہے اس میں باعزت بری ہونے والی ہے۔ پکے ثبوت آپ کو اس ویڈیو میں پہنچانے والا ہوں۔ تو جناب ایک اور خبر ہے، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ سی سی ڈی اس کو کیوں نہیں پکڑ پائی ہے؟ یہ تمام چیزیں آج کے ولاگ میں آپ تک پہنچاؤں گا۔ ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لازمی لائک کر لیجئے، چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب اور فالو کر لیجئے۔ میرا نام ہے عرفان بشیر، اور اس پورے معاملے میں ہم آپ کو مسلسل آگاہ رکھے ہوئے ہیں۔ جناب 9 مقدمات میں بری ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو ثبوت دکھانے والا ہوں، یہ ثبوت سنیے۔ یہ جناب آپ آڈیو سے ذرا سنیے گا، میں آپ کو بلکہ آڈیو بھی سناتا ہوں۔ یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا چینل ہے جس نے جناب یہ خبر ابھی بریک کی ہے، اور اس خبر میں یہ بتایا گیا ہے کہ جناب پنکی 9 مقدمات میں بری ہو چکی ہے، اور وہ افسر جو ہے، وہ افسر کراچی کا ہے، ساؤتھ زون میں وہ جناب رہ چکا ہے۔ یہ میں آپ کو آڈیو سناؤں گا، یہ میرا آپ کے ساتھ وعدہ ہے۔ اب میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیل اور بتا دیتا ہوں۔ وہ ڈیٹیل یہ ہے کہ یہ جو امیروں کے بچے ہیں، یہ جو وڈیرے ہیں، یہ کرتے کیا ہیں؟ اپنے والدین جب ان کو روکتے ہیں یا تو روکتے نہیں، اور اگر روکتے ہیں تو یہ کرتے کیا ہیں جناب؟ یہ ان کو بھی لگا دیتے ہیں۔ جو ایم کیو ایم کے ایم این اے ہیں صادق افتخار اور ان کی اہلیہ، وہ کس سے لگے؟ اپنے بچوں سے لگے۔ وہ خود نہیں کرتے تھے لیکن ان کے بچے یہ لگے ان چیزوں کے اوپر، اس کے گاہک بنے یہ پنکی کے۔ اور اس کے بعد جناب یہ خبر آ رہی ہے، یہ پنکی خود انکشافات کر رہی ہے، اور اس کے بعد یہ لوگ جناب اس کے اوپر لگے ہیں۔ اچھا جی، اب آگے چلیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے جو تمام ادارے ہیں ان کو نہیں پتا تھا کہ جناب یہ پنکی اتنے بڑے کام کر رہی ہے؟ اچھا یہ خبر سنیے جی۔ پنکی 9 مقدمات سے بچ گئی۔ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی کے مختلف تھانوں میں درج 9 مقدمات میں پنکی کو عدالت سے بریت مل چکی ہے۔ عدالت سے بریت مل چکی ہے پنکی کو۔ میں نے آپ کو ثبوت یہ آپ تک پہنچا دیا ہے، اور یہ جناب وہ مقدمات ہیں کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ کراچی کے مختلف تھانوں میں درج تھے، اور 9 مقدمات میں یہ ساؤتھ افسر ہیں جناب کراچی پولیس کے، جنہوں نے ان کی مدد کی ہے اور کمزور تفتیش کے باعث ان کو بری کرا دیا ہے۔ اب آتے ہیں آپ کو ایک اور خبر کے پاس۔ آپ کو یاد ہوگا ایک لڑکی تھی نتاشا، کراچی کے اندر نشے کی حالت میں وہ ڈرائیو کر رہی تھی۔ کراچی کے اندر اس نے 2 لوگوں کو کچلا تھا، ایک باپ تھا اور ایک بیٹی تھی، اور جناب بڑا میڈیا پہ خبریں آئیں، ہم سب نے رپورٹ کیا جی اب اس کو جیل ہو جائے گی، اب فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ لیکن 1 مہینے کے بعد، 1.5 مہینے کے بعد وہ باقاعدہ باعزت بری ہوئی، بلکہ اس نے اس پورے سسٹم کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے اپنے گھر پہنچ گئی۔ انہوں نے رپورٹ دی جی یہ مینٹلی انسٹیبل ہے، تو جناب وہ بری ہوگی، اور پھر ان کی بریت اور دیت اور اس طرح کے معاملات ہو گئے۔ آپ کو اسلام آباد میں یاد ہوگا جناب ایک جج ہے محمد آصف، ان کے صاحبزادے کی خبر ہے، اسلام آباد کے جج ہیں، بہت بڑے جج ہیں۔ ان کے بیٹے نے اپنی تیز رفتار گاڑی میں 2-3 لوگوں کو کچلا تھا، لیکن ان کا بیٹا آج بھی باہر ہے، اور نہ ہی جج صاحب کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی، نہ اس کے بیٹے کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے تعلقات ہیں،
کیوں؟ آپ کے پاس پاور ہے، آپ اس سسٹم کا حصہ ہیں، لیکن اگر آپ کے پاس پاور نہیں ہے یا آپ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہے تو حضرت آپ کو بہت جوتیاں پڑیں گی. آپ کوئی ہلکی سی حرکت کر کے دیکھیے، آپ کے ساتھ وہ ہونے والا ہے کہ جو کسی کے ساتھ نہیں ہوا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا شاہ رخ جتوئی، اللہ کی قسم ہم بڑے ہوئے یہ کیس سن سن کے تمام ٹی وی چینلز پہ، شاہ رخ جتوئی والا کیس، شاہ رخ جتوئی، اب یہ ہو رہا ہے، اب وہ ہو رہا ہے. کہاں گیا جی شاہ رخ جتوئی؟ آزاد پھر رہا ہے آزاد پاکستان کی فضاؤں کے اندر. یہ آپ کو ننگی حقیقت بتا رہا ہوں اس پاکستانی معاشرے کی. پاکستان میں یہ ہوتا ہے اور یہ ہمیشہ ہوتا رہے گا اگر آپ لوگ اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کریں گے. اچھا جی، اب کچھ اور چیزیں آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں کہ سی سی ڈی اس کو کیوں نہیں پکڑ سکی ہے. اور یہ جو 7 کروڑ روپیہ رشوت ہے، یہ 2019 کا یہ واقعہ ہے. اس وقت بزدار صاحب شاید حکومت میں تھے. اس ٹائم کے پولیس افسروں نے یہ 5-7 کروڑ رشوت لی ہے. چلے آپ آدھی کر لیجئے، پنکی کہہ رہی ہے 7 کروڑ تو آپ 2.5 کروڑ 3 کروڑ کر لیجئے، لیکن 3 کروڑ بھی کیا کم رقم ہے جو یہ لے رہا ہے سسٹم. تو قصہ مختصر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو جناب آپ باعزت بری ہیں. اور آج یہ بات لکھ لیجئے کہ یہ پنکی بھی، آئیے خبریں ہٹنے دیں، یہ ٹی وی چینلز ہمیں آواز ہم نے جس دن نہ اٹھائی، بالکل یہ معاملہ خبروں کی نیچے دب گیا، تو پھر آپ دیکھیے گا جناب یہ بھی باعزت بری ہو جائے گی. آپ اداکار منیب بٹ ہے، اس کا نام اس کے اندر ہے، آپ کے وفاقی وزیر رہے، چیف ویب رہے، ان کا بیٹا 22 سال کا بیٹا اس کا کسٹمر تھا اور وہ مر گیا بیچارہ. 22 سال کا بیٹا، جوان، جس نے ابھی اس دنیا کو دیکھنا تھا، جس نے آپ پہ ہم پہ حکمرانی کرنی تھی، جس نے آ کے وزیر بننا تھا، وہ بیچارہ اس سسٹم کا، یہ پنکی کی جو ادویات ہیں، زہریلی ادویات، یہ جو نشہ ہے، اس کا استعمال کر کے وہ بیچارہ اس دنیا سے چلا گیا، مر گیا وہ بیچارہ. اور اس کو باقاعدہ گاڑیوں کے اندر اور پولیس کے پروٹوکول میں منشیات پہنچائی جاتی تھی. آپ کی ایک بہت بڑی وزیر ہیں، ہیومن رائٹس کی بڑی ایکٹیوسٹ ہیں، ایمبیسڈر رہ چکی ہیں کئی ممالک میں، آپ سب کو پتا ہے اس کا نام. اس کی بیٹی 35 سال کی بیٹی، وہ پچھلے دنوں بیچاری وہ برین ہیمریج اس کو ہوا اوور ڈوز کی وجہ سے، اور وہ بتایا جا رہا ہے بہت سے ممتاز بھٹو نے، اس طرح بڑے رپورٹرز نے یہ باتیں لکھی ہیں. تو لگے گی آگ تو آئیں گے کئی گھر زد میں. یہاں پہ صرف ہمارا مکان تھوڑی ہے. یہ جو آئے روز نشئی بیچارے سڑکوں کے اوپر مرتے ہیں، ان کی کبھی خبر بھی رپورٹ ہوئی ہے؟ آئے لوگ یہ ایکسیڈنٹ میں بڑے لوگ گاڑیوں میں کچل جاتے ہیں، کبھی کوئی خبر بھی رپورٹ ہوئی؟ لیکن اس کو اس لیے پکڑا جا رہا ہے کہ یہ آگ پہنچ چکی ہے بڑوں کے گھروں تک. آپ اس سے متفق ہیں یا نہیں کہ اس کو رہا کر دیا جائے گا یا نہیں رہا کیا جائے گا؟ آپ نے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے. ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا. اگلے ولاگ میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹیل آپ تک انشاءاللہ پہنچانے والا ہوں. چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر لیجئے گا. اجازت دیجئے، اللہ حافظ.